العالمین۔ مقتدر باعظمت ارباب فکر و فن علماء اکرام و معزز سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، مدنی تاجدار، سرکار ابد قرار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرعانی فقد رأى الحق کا مزدع جاں فضا سنانے والے، انیس الغریبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ میں آپ حضرات نے رازدار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ تابش چہرہ دین امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا تھا اور آپ نے کچھ سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ایسا نرالا اور ایسا اونچا مقام عطا فرمایا کہ بس یوں کہا جا سکتا ہے افضل الخلق بعد الرسل اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے ایسے جانثار، ایسے چہیتے اور ایسے بارگاہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں کہ دنیا میں آپ ڈھونڈ ڈالیں
ایک سے ایک جانثاروں وفاداروں کی فہرست تو نظر آئے گی، لیکن لاسانی و بے مثل و بے مثال اگر کوئی ذات ہے اس معاملے میں تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے آپ نے سنا تھا جمعہ گزشتہ میں کہ جب اللہ کے پیارے رسول نے جبل ابو قبیس کی چوٹی سے دعوت اسلام دیا، پیغام حق سنایا، پوری قوم کو اکٹھا کیا اللہ کے پیارے رسول نے اور انہیں دعوت الی الحق دیا، ایک معبود حقیقی کی پرستش کی انہیں دعوت دی، ان سارے معبودان نے باطل کی تردید فرمائی، اللہ کے پیارے رسول نے تو بس اسی وقت سے جن کے سینوں میں کچھ بھی روشنی تھی وہ تو پیغام مصطفیٰ کو سن کر سر تسلیم خم کرتے گئے، اور جن کا سینہ جن کا قلب سیاہ ہو چکا تھا، ظلمتوں کی اندھیاری تھی، کفر و شرک میں بالکل ڈھل چکے تھے، انہیں پیغام مصطفیٰ سن کر بڑی تکلیف ہو گئی اور چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا، پریشانی محسوس کرنے لگے، لوگوں کو اعتراض ہوا، اور ایسے میں آگے بڑھ کر جس نے جسارت کیا نبی کی بارگاہ میں توہین کیا، آپ نے سنا توہین کرنے والا ابو لہب تھا، اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کیا، تو پروردگار عالم نے جواب ابو لہب کا قرآن میں عطا فرما دیا، اور پیغام مصطفیٰ کو سن کر چہرہ بگاڑنے والوں نے چہرہ بگاڑا، تیش دکھانے والوں نے تیش دکھایا، گروپ بنانے والوں نے گروپ بنایا، سازشیں کرنے والوں نے سازشیں شروع کر دیں، ایک ہلچل مچ گئی، ایک ماحول مقدر سا ہو گیا، لیکن ایسے ماحول میں پیغام مصطفیٰ سن کر سب سے پہلے قدم مصطفیٰ میں آنے والی وہ ذات ہے، اور مصطفیٰ کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا کر قدم مصطفیٰ میں سر رکھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ پیغام مصطفیٰ کو سن کر سینے سے لگا لیا، قدم مصطفیٰ میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، داخل اسلام ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے ایسے چہیتے اور ایسی محبت صدیق اکبر کے سینوں میں ہے، اوروں کی محبت کا انکار نہیں ہے، محبت کرنے والے بڑے بڑے فدائی پیدا ہوئے، لیکن اوروں کی محبت اور ہے، صدیق اکبر کی محبت اور ہے۔ ہر موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہمارے نبی کی خدمت کیا، ساتھ دیا، اور ایسی ایسی خدمتیں کی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ وہ حضرت صدیق اکبر کی اپنی ادا ہے، خدا کی عطا ہے، صدیق خود مصطفیٰ کے خدمت گزار ہے، اور اللہ تعالی جناب صدیق کا مرتبہ اونچا ہی کرنے والا ہے۔ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو۔ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر کے فضائل و کمال کا ذکر بھی کیا قرآن میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں، ساروں کی قربانی اپنی جگہ، لیکن صدیق اکبر کی قربانیاں جو کچھ ہے بیان کتابوں میں ہوئی ہے، تاریخ میں ہے،
کہ جب جب اسلام کو ضرورت پڑتی اور میرے پیغمبر کا کوئی اعلان ہوتا، سارے فداکار اور جانثار صحابہ مسلمان اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں اپنی اپنی خدمتیں، اپنا تعاون لے کر حاضر ہو جاتے، سب پیش کر دیتے۔ اور جب جناب صدیق اکبر اپنا تعاون پیش کرتے تو سب سے بڑھ کر وزنی اور زیادہ تعاون جناب صدیق اکبر کا ملتا۔ بڑے بڑے تعاون کرنے والے خلوص و للہیت کے پیکر مقدس صحابہ نبی کے غلام اپنی قربانیوں کو بڑھ چڑھ کر سمجھ کر لے کر دربار مصطفیٰ میں آتے، لیکن جب صدیق اکبر کا تعاون پیش ہوتا، ان کا نذرانہ پیش ہوتا تو سب کا پیچھے رہ جاتا، ان کا مقدم ہوتا، اونچا ہوتا، زیادہ ہوتا، کثرت والا ہوتا۔ ایسے آج کے دور میں تو تعاون کی اپیل کی جاتی ہے تو ہر آدمی فوراً اپنا سر جھکا لیتا ہے، اور دین کے مذہب کے معاملے میں تعاون کے لیے وہ سوچتا ہے، بدقت تمام بڑے تکلف کے ساتھ کچھ روپے کچھ چیزیں پیش کر دیتا ہے۔ یہ آج کے دور میں تعاون کرنے والوں کا مزاج ہے۔ ان سارے معاونین اور تعاون کرنے والے اہل اسلام کو مزاج دینا چاہتا ہوں، قربانی پیش کرنے کا، تعاون پیش کرنے کا، اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اگر کسی کو مزاج اپنانا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، صحابہ کی جماعت میں آ کر سیکھو۔ میرے پیغمبر کے وہ سارے صحابہ ہیں، نبی کا اعلان ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اپنی طاقت سے بڑھ کر راہ خدا میں قربانی پیش کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اور صرف مالی تعاون ہی نہیں بلکہ جان کی بازی لگا دینے والے افراد بھی دیکھے جاتے ہیں۔ جب جب موقع آتا حضرت صدیق اکبر کی قربانی سب سے بڑھ کر ہوتی۔ ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب، جن کے اسلام میں آمد سے اسلام کی زیبائش، اسلام کی رونق اور اسلام کا وقار بلند ہوا ہے، اسلام کو بڑی طاقت ملی ہے، آپ کی قربانی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ سب قربانی جب پیش کرتے، تعاون پیش کرتے، اس میں فاروق اعظم کا اونچا مقام ہوتا، اور جب صدیق اکبر اپنا نذرانہ لے کر آتے تو فاروق اعظم کا بھی نذرانہ کم ہو جاتا، ان کا بڑھ جاتا۔ عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو بڑا خیال گزرتا، آپ سوچنے لگتے کاش میں اس سے بڑھ کر بھی پیش کر دیتا تو میرا بڑھ جاتا۔ ایک موقع ایسا بھی آ گیا، اللہ کے پیارے رسول نے اعلان فرما دیا، سارے جانثاروں نے اپنا اپنا تعاون لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کو خیال گزرا، آپ نے اپنے طور پر سوچا ہر مرتبہ صدیق اکبر بازی مار لے جاتے ہیں، وہ سب سے اونچا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آج میں وہ خدمت کروں گا کہ میری قربانی ان سے بھی بڑھ کر ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اپنے طور پر پروگرام بنایا، پورے گھر کے مال و اثاثے، تمام اسباب، ساز و سامان، نقد و جنس، جتنی چیزیں تھیں سب کو آپ نے 2 حصوں میں بانٹا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا اور آدھا ساری چیزوں کا حصہ سمیٹ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک سے ایک فداکار آتے رہے، اپنا نذرانہ، اپنا تعاون پیش کرتے رہے، میرے مصطفیٰ قبول فرماتے رہے، نگاہ مصطفیٰ اٹھتی رہی،
دیکھا گیا کہ جناب فاروق اعظم بھی آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم آ رہے ہیں تو بڑا اثاثہ ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں، بڑی دولت لے کر آ رہے ہیں، بہت ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں۔ ہر کوئی دیکھ کر محو حیرت تعجب زدہ ہے کہ آج تو فاروق اعظم سب سے اوپر بادی لے جائیں گے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے پیارے رسول نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا، فاروق کیا لائے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر میں جتنے ساز و سامان تھے، جتنے اسباب تھے، جتنے مال و منال تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، سب کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا بارگاہ رسالت میں پیش کر رہا ہوں۔ سن کر ایک کوہرام بپا ہو گیا، جماعت میں سارے لوگ مچل گئے، اور قربانی دینے والے فاروق اعظم کو داد و دہش ملتی رہی۔ ہر کوئی یہ سوچتا رہا کیسا جذبہ ہے، کیسی قربانی کا انہیں شوق ہے، اور کیسی اسلام کی راہ میں قربانی کرنے کا انہیں ذوق ہے۔ سب سے بڑھ کر قربانی صدیق فاروق اعظم کی اس وقت سمجھی جا رہی تھی۔ سارے اثاثوں کا 2 حصہ کیا، آدھا بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے۔ رمضان شریف میں مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے نام پر نکالنے کی بات آتی ہے تو اس میں بھی ہمارے لوگوں کی طبیعت کو ملال ہوتا ہے، تمام طرح کی اس میں تعویلیں ہوتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لمبی رقم جو جمع ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے کسی کام میں خرچ کر ڈالو تاکہ ہمیں کوئی لمبی زکوٰۃ نہ نکالنا پڑے۔ ہم لوگوں کا جو ماحول ہے، کاش جناب صدیق اکبر کی صداقت اور جانثاری کے صدقے مولا کریم اہل اسلام کو، مسلمانوں کو وہ بھی جذبہ صادق عطا فرما دے کہ اسلام کو مقدم جانے، ضرورت کو مؤخر رکھیں۔ وہ صحابہ تھے، سب سے پہلی ضرورت اگر ان کے نگاہوں میں تھی تو بس اسلام کی راہ میں خدمت گزاری تھی۔ پورے مجمع میں ایک سے ایک جانثار نذرانے لے کر آئے تھے، اللہ کے پیارے رسول کے دربار میں پیش کیا تھا۔ سب سے اونچا، سب سے بڑھ کر آج فاروق اعظم کا نذرانہ سمجھا جا رہا تھا۔ قوم نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، اہل اسلام نے سمجھا، جانثاروں نے سمجھا، مصطفیٰ کے وفاداروں نے سمجھا۔ اس سے بڑھ کر تو اب کوئی قربانی نہیں پیش کر سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ کو ابھی ایک ذات کا انتظار باقی تھا۔ سب لوگ آ چکے ہیں، صدیق کہاں ہیں؟ صدیق با وفا ابھی نہیں آئے ہیں، صدیق کا نذرانہ نہیں آیا ہے۔ میرے پیغمبر سراپا انتظار ہے، جناب صدیق اکبر کا انتظار کرتے ہیں۔ سارے لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، اپنا اپنا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کی آمد کا انتظار ہوتا ہے کہ دیکھا گیا کہ سامنے سے جناب صدیق با وفا چلے آ رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں، لیکن آج جو ان کے آنے کا انداز ہے وہ جدا لگ رہا ہے۔ نرالے انداز میں آ رہے ہیں، نرالی اداؤں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آج جناب صدیق اکبر سر پر گٹر لادے چلے آ رہے ہیں، اور اپنے جسم پر کوئی ان کے پیرہن بھی نہیں، صرف ایک کمبل ہے جس سے اپنی ستر پوشی کر رکھی ہے۔ ببول کے کانٹوں سے اس کو آپ نے پرو رکھا ہے۔
اس حالت میں بارگاہ رسالت میں جھومتے جھومتے بارگاہ رسالت میں چلے آ رہے ہیں۔ ہر کوئی محو حیرت جناب صدیق اکبر کی آمد کا منتظر ہے۔ آپ آ رہے ہیں جھومتے ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں سلام کا نذرانہ پیش کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، میرے پیغمبر نے نگاہ نبوت بلند فرمائی، تبسم فرمایا، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، صدیق میرے پاس کیا لائے ہو اور گھر کے واسطے کیا چھوڑا ہے؟ اس سے پہلے بھی یہی سوال میرے مصطفیٰ نے فاروق اعظم سے کیا تھا، فاروق کیا لائے ہو میرے لیے، کیا چھوڑا ہے گھر کے واسطے؟ تو فاروق اعظم کا جواب تھا، یا رسول اللہ آدھا ساز و سامان گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ سن کر سب کو حیرت ہی حیرت و استعجاب کا عالم طاری تھا۔ اب صدیق اکبر آ رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں جب آ گئے، اپنا نذرانہ پیش کیا، میرے پیغمبر نے وہی سوال صدیق اکبر سے کر دیا، اے صدیق کیا لائے ہو میرے واسطے اور گھر کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق باوفا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا سب آپ کے دربار میں لے کر آ گیا ہوں، گھر پر میں نے آپ کا اور آپ کے خدا کا نام چھوڑا ہے، سب لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ ایک ایک چیز چن چن کر بارگاہ مصطفیٰ میں صدیق اکبر نے آج پیش کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے جسم پر پہننے والے لباس کو بھی اتارا، وہ بھی بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک کمبل کو ببول کا کاٹا لگا کر زیب تن کر لیا ہے۔ یہ ایسی قربانی ہے، ایسی بے مثل و بے مثال قربانی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے جب اپنی یہ ادا اور اپنے واسطے جب اس طرح کی شکل بنا لی تو پروردگار عالم کی رحمت کو وجد آ گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے فرشتوں تم سب کے سب آج وہی لباس اختیار کر لو جو لباس روح زمین پر صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ اور جناب جبریل امین صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، ویسا ہی لباس جبریل امین پہنے ہیں جیسے صدیق اکبر پہنے ہیں، ویسا ہی کمبل ہے، ویسے ہی ببول کا کاٹا ہے، اسی انداز میں آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین نے صدیق باوفا سے پوچھا، اے صدیق مجھے پروردگار عالم نے بھیجا ہے اور رب قدیر نے دریافت فرمایا ہے، جا کر میرے صدیق سے پوچھو کیا اس حالت میں بھی وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میں تمہاری رضا پوچھنے آیا ہوں۔ صدیق باوفا وجد میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، انا الرب راضٍ، انا الرب راضٍ، میں بے شک اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ یہ وہ صدیق ہے جن کی رضا خدا چاہتا ہے۔ جبریل سے پوچھتا ہے، جبریل امین کہتے ہیں، اے صدیق تمہاری آج کی ادا رب کو ایسی پسند آ گئی ہے کہ رب قدیر کی رحمت نے سارے فرشتوں کو پیغام دے دیا ہے، ویسا ہی لباس سب کوئی پہن لے جیسا روح زمین پر صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی
بے مثل و بے مثال قربانی پیش کیا ہے۔ کوئی انہیں جنونی کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، طنزیہ جملے آتے ہیں، بولی بولنے والے بولی بولتے ہیں، لیکن سب کا کیا دھرا ایک طرف ہے۔ صدیق اکبر کی وہ قربانیاں ہیں کہ پروردگار عالم نے قبول بھی فرمایا ہے اور اس ادا کو پسند بھی فرمایا ہے، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وہی خدا صدیق کی رضا پوچھ رہا ہے کہ تم مجھ سے بھی راضی ہو کہ نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی بڑی آپ کی قربانیاں ہیں۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں جو لاسانی قربانی صدیق اکبر نے پیش کی ہے وہ بھی آپ سنیں گے۔ وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا، اس لیے باتیں یہیں ختم کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ آئندہ آپ اسی تعلق سے گفتگو سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔